الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وعلماء ملتہ وأولیاء أمته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ درود پاک بآواز بلند الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک وصحابک یا نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وأعظم شانہ وأتم برہانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافع یوم النشور احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات پر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین و سامعین، آج کا دن قربانی کے حوالے سے بہت اہم ہے کہ جسے ہم یوم النحر کہتے ہیں کہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں لوگ جو ہیں وہ سنت ابراہیمی پر عمل کریں گے۔ سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ قربانی کا جو مفہوم ہے، قربانی کا جو مطلب ہے وہ کیا ہے۔ تو صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مخصوص جانور کو مخصوص دن میں بانیت تقرب ذبح کرنا یہ قربانی ہے۔ اور کبھی
کبھی اس جانور کو بھی اضحیہ اور قربانی کہتے ہیں جو ذبح کیا جاتا ہے۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جو اس امت کے لیے باقی رکھی گئی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو قربانی کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث پاک آئی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم النحر یعنی 10ویں ذی الحجۃ الحرام میں ابن آدم کا کوئی عمل خدا کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں ہے، اور فرمایا کہ وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگ اور بال اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور فرمایا کہ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے، قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے نزدیک مقام قبولیت میں پہنچ جاتا ہے، لہٰذا اس کو خوش دلی سے کرو، لہٰذا اس کو خوش دلی سے کرو۔ اور طبرانی میں یہ حدیث آئی ہے، حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے خوش دلی سے طلب ثواب ہو کر، جس نے خوش دلی سے طلب ثواب ہو کر قربانی کی، فرمایا وہ آتش جہنم سے حجاب ہو جائے گی، وہ جہنم کی آگ سے روک ہو جائے گی، حجاب بن جائے گی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث بھی امام طبرانی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو روپیہ عید کے دن قربانی میں خرچ کیا گیا، جو روپیہ عید کے دن قربانی میں خرچ کیا گیا، فرمایا اس سے زیادہ کوئی روپیہ نہیں ہے، اس سے زیادہ کوئی پیارا پیسہ نہیں ہے۔ وہ پیسے، وہ روپے، وہ کرنسی، وہ نوٹ اللہ کو بہت محبوب ہیں جو عید والے دن قربانی میں خرچ کیے گئے ہیں۔ اب جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی کے فضائل بیان فرمائے، تو ساتھ میں آپ نے سرزنش بھی فرمائی، وعید بھی فرمائی ان لوگوں کو کہ جن کے پاس مال بھی ہے، دولت بھی ہے، اسباب بھی ہیں، سب کچھ ہے، وہ صاحب نصاب ہیں، روپیہ بھی ہے، پیسہ بھی ہے، لیکن پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس میں وسعت ہو،
اور قربانی نہ کرے، گنجائش ہے، قربانی اس پر واجب ہے، صاحب وسعت بھی ہے، صاحب نصاب بھی ہے، لیکن پھر بھی فرمایا قربانی نہ کرے، تو فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، وہ ہماری عیدگاہ کے بھی قریب نہ آئے۔ کہ جو مال و دولت ہونے کے باوجود، روپیہ پیسہ ہونے کے باوجود، صاحب نصاب ہونے کے باوجود پھر بھی قربانی نہیں کرتا، تو فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی سخت وعید بیان فرمائی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو مال پیسہ ہونے کے باوجود بھی جو ہے، صاحب نصاب ہونے کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتے۔ ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے، زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو فرمایا تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے لیے اس میں اجر و ثواب کیا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے۔ کتنے بال ہوتے ہیں بکرے کے اوپر؟ کوئی گن سکتا ہے؟ اللہ ہی ان کی گنتی کو جانتا ہے۔ تو فرمایا ہر بال کے مقابل نیکی ہے۔ عرض کی گئی اون کا کیا حکم ہے؟ اب بکرے کے اوپر بال ہوتے ہیں، جو چھترا وغیرہ ہوتا ہے اس کے اوپر اون ہوتی ہے، تو فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اون کا کیا حکم ہے؟ فرمایا اون کے ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے۔ اور صحیح بخاری میں حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو کام آج ہم کریں گے، سب سے پہلے جو کام آج ہم کریں گے، یعنی یوم النحر، قربانی والے دن، وہ یہ ہے کہ نماز پڑھیں گے، عید الاضحیٰ کی نماز پڑھیں گے، پھر اس کے بعد قربانی کریں گے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے ایسا کیا اس نے ہماری سنت کو پا لیا ہے، اس نے ہمارے طریقے کو پا لیا ہے۔ اور فرمایا جس نے پہلے ذبح کر لیا وہ گوشت ہے جو اس نے پہلے سے اپنے گھر کے لیے تیار کر لیا ہے، یعنی اس نے عید کی نماز نہیں پڑھی، پہلے ہی قربانی کر لی، پہلے ہی جانور قربان کر دیا، تو فرمایا وہ گوشت ہے جو اس نے پہلے اپنے گھر والوں کے لیے تیار کر لیا۔ اور فرمایا کہ اسے قربانی سے کچھ تعلق نہیں ہے۔ اب ایک صحابی تھے، ان کا نام ہے حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو وہ کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے اپنا جانور عید کی نماز پڑھنے سے پہلے ہی قربان کر لیا تھا۔ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس بکری کا 6 ماہ کا ایک بچہ تھا، بکری کا 6 ماہ کا ایک بچہ تھا، اس کو میں نے پالا تھا انہوں نے۔ تو فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم اسے ذبح کر لو اور تمہارے سوا کسی کے لیے 6 ماہ کا بچہ کفایت نہیں کرے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صرف تمہارے لیے ہے کہ تم ذبح کر لو، تمہارا ادا ہو جائے گا، لیکن تمہارے بعد کسی کے لیے یہ روا نہیں ہے۔
تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختار کل بنایا ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دیں، اور جس کے لیے جو چاہے حلال کر دیں۔ اب دیکھو نا، بکرے کے لیے کتنی عمر ہے؟ 1 سال۔ گائے کے لیے کتنی ہے؟ 2 سال۔ اور اونٹ کے لیے 5 سال۔ تو ان کی عمریں مقرر ہیں، شریعت نے ان کی عمریں مقرر کر دی ہیں کہ یہ جانور ہوں گے تو قربانی ہوگی، اس عمر کے ہوں گے تو قربانی ہوگی۔ لیکن قربان جائیں ابو بردہ کی عظمت پر، ان کو بھی پتا تھا یہ اللہ کے محبوب ہیں، یہ حبیب کبریا ہیں، ارے یہ وہی ہیں جن کے لیے اللہ نے دونوں جہان کو بنایا ہے، ان کے صدقے میں اللہ نے سب کچھ بنایا ہے۔ ان کو پتا تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بردہ یہ 6 ماہ کا بچہ جو ہے یہ تیرے لیے ہے، لے جا اس کو اور ذبح کر دے، اب تیرے بعد کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آج کے دن جو کام ہم کو پہلے کرنا ہے وہ نماز ہے، عید الاضحیٰ کی نماز ہے، اس کے بعد قربانی ہے، قربانی کرنا ہے۔ اور فرمایا جس نے ایسا کیا وہ ہماری سنت کو پہنچا، وہ ہماری سنت کو پہنچا، اور جس نے پہلے ذبح کر ڈالا وہ گوشت ہے جو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے پہلے اسے کر لیا۔ اور فرمایا نسک یعنی قربانی سے اس کو کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب یہاں پر شرعی مسئلہ جو اس حدیث کی روشنی میں میں بیان کر دوں کہ جو شہر ہوتا ہے، شہر کے اندر جہاں پر عید کی نماز ہو جائے، شہر میں عید کی نماز ہو جائے تو اس کے بعد پھر قربانی کر سکتے۔ گاؤں کے اندر، دیہات کے اندر جو مسئلہ ہے وہ علیحدہ ہے کہ وہاں پر آپ نے جب صبح صادق ہو گئی، فجر کی نماز پڑھ لی آپ نے، تو اس وقت جو ہے وہ قربانی کر سکتے ہیں۔ دیہات میں، گاؤں میں عید کی نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے، لیکن شہر کے اندر پہلے عید کی نماز ہے پھر اس کے بعد قربانی ہے۔ تو یہ مسئلہ اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ امام مسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا کہ سینگ والا مینڈا لایا جائے، سینگوں والا مینڈا لایا جائے، جو سیاہی میں چلتا ہو، سیاہی میں بیٹھتا ہو اور سیاہی میں نظر کرتا ہو۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کے پاؤں بھی سیاہ ہو، پیٹ بھی سیاہ ہو اور آنکھیں بھی سیاہ ہو، یہ تینوں چیزیں اس کی سیاہ ہو، تو وہ قربانی کے لیے حاضر کیا گیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عائشہ چھری لاؤ۔ کیا فرمایا؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا چھری لاؤ۔ پھر فرمایا اسے پتھر پر تیز کر لو، اسے پتھر پر تیز کر لو۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چھری لی اور مینڈے کو لٹایا اور اسے ذبح فرمایا۔ وہ مینڈا بھی کتنا عظمت والا ہوگا، کتنا شان والا ہوگا، اللہ اکبر، کہ جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ مبارک سے ذبح فرمایا، بلکہ وہ خود ہی حضور کے قدموں میں قربان ہو گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کچھ آپ کا ہے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد۔ امام مسلم اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں کتاب الاضاحی کے اندر۔
فرمایا الہی تو اس کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اور ان کی آل اور امت کی طرف سے قبول فرما لے۔ تو پتہ چلا کہ وہ جو بیٹا قربان کیا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی طرف سے، اپنے آل اہل بیت کی طرف سے اور اپنی امت کی طرف سے کیا ہے۔ آئے ہائے، قربان جاؤ امتیو تمہاری عظمت پر، تمہاری شان پر کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہاری طرف سے قربانی ادا فرمائی۔ اب اس سے یہ بھی مسئلہ پتہ چلا کہ جب انسان قربانی کرے تو وہ قربانی کو ایصال ثواب بھی کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ کہے کہ یہ بکرا حضور غوث پاک کی نظر ہے، یہ بکرا خواجہ نقش بند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نظر ہے، یہ بکرا حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی نظر ہے، یہ بکرا یا بکری یا گائیں کہہ لیں یا اونٹ کہہ لیں، ساری قسمیں آ جائیں گی اس میں جو کوئی قربان کرے۔ تو یہ جو قربانی ہے یہ میں حضرت صابر پیا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نظر کر رہا ہوں۔ اور پھر بعض عاشقان رسول تو ایسے ہیں جو قربانی اپنی طرف سے بھی کرتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے بھی کرتے ہیں، اور وہ قربانی اپنی طرف سے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے بھی کرتے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ قربانی میں ایصال ثواب بھی ہو سکتا ہے، کہ قربانی کر کے اس کا ثواب بزرگان دین کو نظر کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو حدیث ہے امام مسلم جس کو روایت کر رہے ہیں، یہ ایصال ثواب پر بہت بڑی دلیل ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں کہ غوث پاک کا بکرا کہنے سے یا کسی بزرگ کی طرف منسوب کرنے سے وہ حرام نہیں ہو جاتا، یہ یاد رکھیے۔ حرام اسی صورت میں ہوتا ہے جب آپ اس پر غیر اللہ کا نام لیں، اللہ کے غیر کا نام لیں۔ جب آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کیا تو وہ ذبح شرعی ہو گیا، وہ ذبح بولو، وہ ذبح شرعی ہو گیا، اب وہ حلال ہو گیا۔ امام احمد، امام ابو داؤد، ابن ماجہ اور امام دارمی، یہ محدثین جتنے بھی میں نے گنوائے ہیں، یہ اپنی اپنی کتابوں میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ذبح کے دن 2 مینڈے سینگ والے چت کبرے خصی کیے ہوئے، توجہ ہے سب کی، خصی کیے ہوئے ذبح کیے۔ جب ان کا منہ قبلہ کو کیا تو یہ پڑا، اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں کہ میں نے اپنا منہ اس کی طرف کیا جس نے آسمان اور زمین بنائے، ملت ابراہیمی پر ایک اسی کا ہو کر، اور میں مشرکوں میں سے نہیں، بے شک میری نماز، بڑی پیاری دعا ہے، بے شک میری نماز، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اور فرمایا کہ مجھے یہی حکم ہوا ہے کہ میں مسلمانوں میں ہوں، اور الہی یہ تیری توفیق سے ہے اور تیرے لیے ہی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی امت کی طرف سے۔ اور پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر آپ نے جانور کو جو ہے وہ ذبح فرمایا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے، وہ روایت جو ہے وہ سنن ابو داؤد میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الہی یہ میری طرف سے ہے اور میری امت میں اس کی طرف سے ہے کہ جس نے قربانی نہیں کی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ان امتیوں کو بھی یاد رکھا کہ جو قربانی نہیں کر سکتے، ان کے پاس مال نہیں ہے، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، روپیہ نہیں ہے، وہ صلاحیت نہیں رکھتے قربانی کرنے کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ان امتیوں کی طرف سے بھی قربانی فرمائی۔ ترمذی میں امام ترمذی، حکیم ترمذی، بہت بڑے محدث، بہت بڑے عاشق رسول،
حضرت حنش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے کہ میں نے حضرت علی شیر خدا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ 2 میڈے کی قربانی کرتے ہیں، 2 میڈوں کی قربانی کرتے ہیں۔ وہ کہتے میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل دیکھا کہ وہ 2 میڈے قربان کرتے ہیں۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے کہا یہ کیا وجہ ہے کہ آپ 2 میڈے ذبح کر رہے ہیں؟ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہ وصیت فرمائی کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے بھی قربانی کروں، لہٰذا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے بھی قربانی کرتا ہوں، اپنی طرف سے بھی کرتا ہوں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے بھی قربانی کرتا ہوں۔ آج بھی بہت سارے عاشقان رسول ہوں گے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے بھی قربانی کرتے ہیں اور اس کا ثواب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے یوم اضحیٰ کا حکم دیا گیا کہ اس دن کو خدا نے اس امت کے لیے عید بنایا ہے۔ کیا بنایا ہے؟ عید بنایا ہے۔ عید کا معنی جو لوٹ کر آئے، اور عید معنی خوشی، اور خوشی وہ ہے جس کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور خوشی وہی خوشی ہے جو شریعت کے دائرے میں رہ کر منائی جائے۔ وہ خوشی خوشی نہیں ہے کہ جس میں شریعت کی حدود کو پامال کیا جائے، شریعت کی حدود کو توڑا جائے، اللہ کو ناراض کیا جائے، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناراض کیا جائے۔ وہ خوشی خوشی نہیں ہے، خوشی وہی ہے جس میں اللہ بھی راضی ہے، اس کے محبوب بھی راضی ہے۔ یہ یاد رکھیں، چاہے وہ عید کا دن ہو یا اور کوئی ایام ہو، کیونکہ اس میں خوشی ہے۔ اب دیکھیں جیسے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم آتی ہے، خوشی کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، نعت پڑھتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں، غریبوں، محتاجوں، مسکینوں، یتیموں کی مدد کرتے ہیں۔ تو اب یہ عید کا دن جس کو اللہ نے اس امت کے لیے عید بنایا ہے، یوم اضحیٰ، یوم النحر، قربانی کا دن، اس میں بھی وہ خوشی ہے۔ اور وہ خوشی کیا ہے کہ اللہ کو راضی کرو، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرو، اور مسلمانوں کو جو عمل دیے گئے ہیں وہ بجا لاؤ۔ یتیموں، مسکینوں، غریبوں، محتاجوں کو مت بھولو، ان کی بھی مدد کرو۔ اب دیکھو شریعت کا اصول اور ضابطہ اور قاعدہ دیکھو، کتنی پیاری شریعت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دی ہے کہ عید کا دن ہو، یوم النحر ہو، قربانی کا دن ہو، وہ افراد جنہوں نے سارا سال گوشت نہیں کھایا ہے، شریعت نے اصول بنا دیا کہ آج کے دن وہ بھی گوشت کھائیں گے۔ وہ غریب جن کی پہنچ نہیں ہے گوشت کی طرف، جو گوشت لے نہیں سکتے، جو اپنے بچوں کو نہیں کھلا سکتے، سنت ابراہیمی نے اس چیز کو زندہ کر دیا کہ آج غریبوں، یتیموں، مسکینوں کی بھی مدد ہوگی۔ آج جس طرح امیر خوشیوں میں شامل ہیں، اس طرح آج دوسری مخلوق غریب ہو، یتیم ہو، مسکین ہو، آج وہ بھی خوشیوں میں شامل ہوگی۔ تو حضرات محترم، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کم نہ تھے کر و بیاں، ورنہ فرما برداری کے لیے، عبادت کے لیے فرشتے کم نہیں تھے۔ انسان کو درد دل کے واسطے پیدا کیا ہے کہ ایک انسان دوسرے کا احساس کرے۔ تو یہ قربانی ہمیں یہ سبق دے رہی ہے۔ اور قربانی کا ایک فلسفہ یہ بھی سمجھ لیں کہ جس طرح آج ہم بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے جانور کو ذبح کر رہے ہیں، اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کر رہے ہیں،
اس طرح شریعت کی چھری سے جو داخلی حیوان ہے نفس امارہ، شریعت کی اصطلاح میں اسے نفس امارہ کہتے ہیں، اس کو بھی شریعت کی چھری سے ذبح کریں گے، کہ اس کو بھی شریعت کے تابع کر دیں گے۔ جس طرح شریعت کا حکم ہوگا اس طرح ہم اپنے نفس کو چلائیں گے، اسی طرح جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے اس طرح اپنے نفس کو چلائیں گے۔ تو حضرات محترم، یہ قربانی ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں، ایک دوسرے کے دکھ میں شریک ہوں، ایک دوسرے کا غم بانٹیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کریں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ یقیناً گرمی بھی بہت ہے اور یہاں پر آپ کو گرمی بھی لگ رہی ہوگی، لیکن عید کا دن ہے، تھوڑی سی تکلیف تو برداشت کرنی ہوگی، اور یہ اللہ کے لیے برداشت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر ضرور عطا فرمائے گا۔ تو حضرات محترم، دین قربانیاں مانگتا ہے، دین قربانیوں کا نام ہے۔ آپ دیکھیے کہ یہ ذی الحجۃ الحرام اسلام کا آخری مہینہ ہے۔ اسلامی سال کا کیا ہے آخری؟ بولو، اسلامی سال کا آخری۔ تو اس میں قربانی کس کی ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہے۔ اور پھر محرم کا مہینہ جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اس میں قربانی کون دے رہے ہیں؟ نواسۂ رسول امام حسین کربلا کے میدان میں قربانی دے رہے ہیں۔ تو پتہ چلا اسلام ابتدا سے لے کر انتہا تک قربانیوں کا نام ہے۔ یہ دین ہمارے تک جو پہنچا ہے یہ بہت محنت ہے، یہ قربانیاں ہیں جو آج ہم مسجد میں بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو یہ دین قربانیاں مانگتا ہے۔ حضرات محترم، ہمیں یہ قربانی بہت کچھ سکھا کے جا رہی ہے کہ ہم نماز پنجگانہ کے لیے بھی اپنے جان کی نفس کی قربانی دیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کے لیے اپنے غرور تکبر کو توڑیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ غم بانٹیں۔ اور اس عید کے اجتماع میں میں یہ پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ اسلام دین امن ہے، اسلام دین راحت ہے، اسلام ایسا دین ہے جو پوری دنیا کے اندر امن کا پرچم لہرا رہا ہے کہ مسلمان پر امن ہیں، اور پوری دنیا میں یہ اسلام ثابت کر رہا ہے کہ اسلام پر امن دین ہے۔ اور قربانیاں کر کے کوئی یہ نہ سوچے، کوئی اعتراض کرتا ہے یہ جو مسلمان ہر سال اتنے جانور جو ہے وہ ذبح کر دیتے ہیں، جانوروں کی جان لے لیتے ہیں، نا نا نا۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم اور فضل ہے، ہر سال جانور، گائے ہو، بکرا ہو، اونٹ ہو، اس کی قسم میں یہ تینوں اور بھی قسمیں آ جائیں گی، بھیڑ دمبا وغیرہ، تو آپ دیکھیں ہر سال یہ جانور بڑھتے ہی رہتے ہیں۔ بڑھتے ہیں کہ نہیں بڑھتے؟ بولو، بڑھتے ہیں کہ نہیں بڑھتے؟ ہر سال منڈیاں بھر جاتی ہیں، ہر جگہ پر یہ جانور آ جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ادا ہے اللہ کے پیارے حضرت ابراہیم کی۔ اللہ بھیج دیتا ہے کہ میرے پیارے کی یہ ادا ہے، آج ساری مسلمان جو ہے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں مسلمان یہ میرے پیارے ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو عمل کریں گے، آپ کی سنت پر عمل کریں گے اور اجر و ثواب پائیں گے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کا خون کا پہلا قطرہ نیچے گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خوش دلی سے قربانیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خوش دلی سے کریں، دل سے کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ اور جس نے قربانی نہیں کی ہے، جو یتیم ہے، مسکین ہے، فقیر ہے، غریب ہے، یا ویسے جس نے قربانی نہیں کی اس کے پاس استطاعت نہیں تھی، ان کو بھی یاد رکھیں۔ آپ کا ایک تھوڑی سی ہمدردی، تھوڑا سا کسی کے ساتھ دکھ بانٹنا، اس کے دکھ میں شریک ہونا، یقین کریں اس سے اللہ بھی راضی ہے، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی راضی ہیں۔ اور اس لیے شریعت نے یہ ضابطہ بیان فرمایا ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرو، ایک اپنے لیے، ایک اپنے عزیزوں اقربا رشتہ داروں کے لیے، اور ایک فقراء یتیم مسکینوں غریبوں کے لیے۔
یہ 3 حصے کرو. شریعت کا کتنا پیارا اصول ہمیں مل رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب تمامی حضرات صفیں سیدھی کر لیں تاکہ آپ کو عید کی نماز کی نیت اور طریقہ بتایا جائے.